ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے حضرت انسان کو جو ظاہری اور باطنی اعضاء عطا کیے ہیں ان کی پاکیزگی ان کی طہارت اور ان کی صفائی و ستھرائی کی تلقین کی ہماری عادات کی خوبصورتی کے لیے ہمیں پیغمبروں رسولوں اور مصلحین کی صورت میں رہنما نصیب کر کے ایک پاکیزہ اور صالح معاشرت کے قیام کے لیے ماحول فراہم کیا. ہدایت انسانی سے حضرت انسان کو کبھی بھی محروم نہیں رکھا گیا یہاں تک کہ اس کائنات کا پہلا انسان پہلا نبی بھی ہے. ہم اپنے امور کا جائزہ لیتے رہیں اپنی زندگی پر غور و فکر کریں تو بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جو معمولی توجہ سے درست ہو سکتے ہیں اور ہم ایک پاکیزہ اور پرسکون معاشرہ ترتیب دے کے خود بھی جئیں اور اپنے اطراف کے اندر بھی خوبصورت زندگی کے ماحول کو فراہم کریں. ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے عمل سے کسی کو اذیت نہ ملے، ہمارے رویے لوگوں کی راحت کے سبب ہوں اور ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ ٹوٹے دلوں کا مرہم بنے. میرے حضور سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو ہمارے رویوں میں ایسا جمال ہونا چاہیے، ایسی خوبصورتی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے راحت و رحمت کا ذریعہ بنیں. ہمارے رویے اور ہمارا طرز زندگی دوسروں کے لیے بڑی آسانیاں تقسیم کرنے والا ہو تاکہ ہم خود بھی جئیں اور کسی کو بھی جینے کا حق دیں. حضرت انسان جب اپنی انسانیت
سے آگاہ ہوتا ہے تو اس کا پاکیزہ وجود مخلوق کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اور جب یہ اپنے آپ سے ناآشنا ہو جاتا ہے پھر یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو گمراہی کے اس گڑھے میں گر جاتا ہے کہ پھر تمیز کے دائرے سے نکل کر حیوانوں سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی میں لہو و لعب، اس کی زندگی میں لوگوں کو اذیت، تکلیف اور آزار دینا، گالی گلوچ، سب و شتم، لوگوں کے حق پامال کرنا، لوگوں کی عزتوں اور آبروؤں پر حملہ آور ہونا، لوگوں کے اموال لوٹنا، لوگوں کی جانوں سے کھیلنا اور لوگوں کی آراز اور عزتوں پر بری نگاہ رکھنا، اس کی زندگی کی یہ ترجیحات بن جاتی ہیں، تو پھر یہ اس قابل نہیں رہتا کہ اسے انسان کہا جائے، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بگڑی ہوئی امتوں کے لیے، بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، پھر ان کے انفاس قدسیہ کی مہک سے، خوشبو سے معاشرے سلجھے، اور جو ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے اور ایک دوسرے کا خون بہانے میں فخر محسوس کرتے تھے اور ایک دوسرے کی آبروؤں پر حملہ آور ہوتے تھے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو جس نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ دشمنان جان ایک دوسرے کے کس طرح محبت کی لڑی میں پروئے گئے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا وہ فیضان رحمت اور حضور کی تعلیمات کے برستے دھارے آج بھی امت کے لیے مکمل، کامل اور اکمل رہنما اصول ہیں۔ جہاں کہیں بھی ہم بے ترتیب ہوتے ہیں، ہم جہاں کہیں بھی آوارگی کا شکار ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہم اپنے راہ راست سے ہٹتے ہیں، تو حضور کی سیرت ہمیں پکارتی ہے۔ حضور کے فرامین نور ہماری زندگی کی راہیں سیدھی کرتے ہیں اور ہم ایک صالح قوم کی صورت کے اندر ایک صالح مزاج میں ڈھل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے آقا و مولا کے طرز زندگی کو ہی اختیار کرنا چاہیے اور ان کی زندگی اپنے لیے خضر راہ بنا کر کے زندگی کے سارے اندھیرے، ساری ظلمتیں ہم کو مٹانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی اصلاح کے لیے حضور کا پاکیزہ وجود اور حضور کی روشن تعلیمات اور حضور کے سینے پہ اتری ہوئی کتاب قرآن مجید نازل کر کے ہمیں موقع دیا کہ ہم جہاں کہیں بھی ہو تو یہاں سے روشنی لے کر کے اپنی زندگی کے اندھیرے مٹا کر کے چراغاں کر سکتے ہیں، روشنیوں کا سامان کر سکتے ہیں۔ سو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا اے ایمان والو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، سچی سیدھی صاف ستھری دو ٹوک بات کرنے کا مزاج بناؤ، پھر کیا ہوگا؟ وہ تمہاری اصلاح کر دے گا، تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ جب ہم اپنے رویوں میں سیدھے اور راست ہو جائیں گے اور ہماری زبان پاکیزہ ہو جائے گی تو پاکیزہ زبان کے اثرات ہمارے دل اور دماغ پہ ہوں گے اور ہماری عادات اور ہماری اطوار خوبصورت ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہمارے اقوال میں کجی اور کمی اور ٹیڑھا پن ہوگا تو پھر اس کے اثرات ہمارے قلوب پہ، ہمارے دلوں پہ مرتب ہوں گے، اور ہمارے قلوب اگر سیدھے نہ رہے تو پھر ہمارا کوئی بھی عمل سیدھا نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی اور طہارت اور صفائی اور ستھرائی کی طرف توجہ دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ انسان کے جسم میں اللہ نے گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا ہے،
اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح قرار پاتی ہے۔ اب اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا سنتے ہو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو دل کی اصلاح پر پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے۔ دیکھیے مرغن غذا پڑی ہے اور میں بھوک کی شدت میں ہوں، آپ نے کہا جناب آئیے، تو میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا، تو جی نہیں چاہے گا تو بھوک کے باوجود میرے ہاتھ جنبش میں نہیں آئیں گے اور میں کچھ کھا نہیں پاؤں گا۔ موسم سہانا تھا اور صبح کے خوبصورت اجالے تھے، آپ نے کہا ذرا آؤ ہمارے ساتھ، ذرا ساحل سمندر پہ چلیں اور خوبصورت موسم کا لطف اور حظ اٹھائیں۔ تو میں نے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا، تو جی نہیں چاہے گا تو میری ٹانگیں جنبش نہیں کریں گے۔ نظارے جو ہے وہ اتنے دل فریب ہیں کہ آنکھ کھول کر کے دیکھیں تو نہال ہو جائیں۔ کوسے قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں دل کھینچتی ہیں۔ آپ نے کہا ذرا نظر اٹھا کر تو دیکھیے، میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا، تو جی نہیں چاہے گا تو آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں ہمارے دل کے تابع ہیں، جو دل چاہے وہی زبان بولتی ہے، جو دل چاہے وہی آنکھ دیکھتی ہے، جو دل چاہے وہی ہاتھ کرتے ہیں، جو دل چاہے وہی ٹانگیں کرتی ہیں۔ تو پورے آزاد دل کے تابع ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ دل حبیب حجازی کے تابع ہو، جو وہ چاہے وہ دل چاہے، جو دل چاہے وہ بدن چاہے، تو زندگی میں جمال پیدا ہو جائے، زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، زندگی میں نور و نکھت کا ماحول پیدا ہو جائے۔ تو اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اب دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کیونکہ اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ اصلاح ایک شخص کی اصلاح سے، فرد کی اصلاح سے ایک گھر کی اصلاح ہوتی ہے، اور گھر کی اصلاح سے ایک محلے کی اصلاح ہوتی ہے، اور محلے کی اصلاح سے ایک شہر صالح ماحول میں چلا جاتا ہے، اور پھر امت اس طرح ایک صالح مزاج میں ڈھل جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں گے، ہم اپنے باطن کو سنواریں گے۔ اصلاح امت کا اگر عنوان دیا گیا ہے تو اس کا یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہش کی آرزو اور تمنا کی زندگی گزاریں، جو چاہیں ہم اپنے اندر آوارگیاں جنم دیتے رہیں اور جگہ جگہ جا کے لوگوں کو اصلاح کا پیغام دے۔ ایسے اصلاح کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اصلاح کا آغاز ہمیشہ اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور اپنی ذات سے پھر امت کی اصلاح تک کا سفر ہوتا ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ کا اصلاح امت کا پیغام ذات سے شروع ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس سفر کا آغاز اپنی ذات سے کرے گا، اور ذات کا سفر دل کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ دل ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا، دل خراب ہو گیا پورا بدن خراب ہو گیا۔ تو دل کی اصلاح بنیادی نقطہ ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان آپ کے سامنے رکھا کہ دل کی اصلاح پر پورے بدن کی اصلاح ہے۔ ملا رومی علیہ رحمہ، جن کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے، انہوں نے کیا کمال بات کہی، دل بدست آور کہ حج یک برست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بن گاہے خلیل اکہرست، دل گزر گاہے جلیل اکبرست۔ رومی کہتے ہیں کہ دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے، اور ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ۔ تو اس لیے اگر یہ ٹھیک ہو گیا، دل ٹھیک ہو گیا، وہ کہتے ہیں کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے دلوں نہ مکائیے۔ ہر سال حج کیا، ہر سال عمرہ کیا، لیکن دل پاپی کا پاپی رہا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو اس دل کی اصلاح، اس دل کی پاکیزگی، اس دل کی طہارت، تقوی کا مرکز بھی یہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے جب تقوی کا ذکر کیا تو باقاعدہ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، مرکز تقوی یہ ہے۔ یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر زبان کو کنٹرول ہو جاتا ہے،
یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر آنکھوں میں شرم و حیا کے پردے لگ جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہوتا ہے پھر سوچوں میں پاکیزگی آتی ہے، یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر خیالوں میں طہارت آتی ہے، یہ ٹھیک ہوتا ہے پھر ہاتھ ظلم نہیں کرتے، یہ ٹھیک ہوتا ہے تو اٹھنے والے قدم مسجد کا رخ کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہوتا ہے کان قرآن کے نغموں کو ترستے ہیں۔ تو اس دل کی اصلاح کو پورے بدن کی اصلاح ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے مجھے اور آپ کو کوشاں ہونا چاہیے۔ اب اس دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ دل پاک کیسے ہوگا؟ یہ پاپی مجرم جو گناہوں سے گھرا ہوا ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور رجوع کرتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ جو دل کی تختی پہ لگا تھا وہ مٹ جاتا ہے اور دل مصفا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور یہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو دل پر سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی، پھر گناہ کرنے کے بعد بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ جب انسان پہلا جرم کرتا ہے، وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، تو اس کا دل لرز جاتا ہے۔ اگر کوئی قاتل ہے تو پہلے قتل کے بعد اسے نیند نہیں آتی، میں نے ایک انسان کی زندگی اجاڑ دی، اس کی روتی سسکتی مائیں اسے یاد آتی ہیں، اس کے روتے بلکتے بچے اس کی راتوں کو اس کو ڈراتے ہیں کہ میں نے زیادتی کی ہے، لیکن جب وہ قتل پہ قتل کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پکا نمازی نماز چھوڑ دیتا ہے کسی وجہ سے تو سارا دن اسے بے چینی رہتی ہے، فجر کی نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو سارا دن ایک بے کلی رہتی ہے، ایک بے قراری رہتی ہے، حالانکہ رات شدت کی محنت مزدوری کی وجہ سے وہ سویا نہ ہو اور صبح اس کی آنکھ لگ گئی ہو، اس میں اس کا قصور بھی نہیں ہے، لیکن پکے نمازی کا دل سارا دن بے قرار رہے گا کہ میں آج اپنی صبح کا آغاز کیا اور رب کے حضور سجدہ ریز ہی نہیں ہوا۔ لیکن اگر وہ دوسری نماز بھی چھوڑ دے، تیسری بھی چھوڑ دے، تو ایک وقت آئے گا کہ روز نماز چھوڑتا ہے تو اس کو کوئی بے چینی نہیں ہوتی۔ کتنے بے نمازی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور انہیں کوئی بے قراری نہیں ہوتی، وہ چین کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ قرار کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، جن کی سوچیں آوارہ ہوتی ہیں، لیکن وہ رات چین کی نیند سو جاتے ہیں، قرار کی نیند سو جاتے ہیں۔ دل سیاہ ہو گیا ہے، باطن اجڑ گیا ہے، وہ حس ختم ہو گئی ہے، ضمیر مردہ ہو گیا ہے، تو ضمیر کیسے زندہ ہوگا؟ اور پھر اس کی حالت منافق کی حالت بیان کی گئی اور مومن کی حالت۔ مومن گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح پہاڑ نیچے آ گیا، ابھی پہاڑ گرے گا تو اس کو کچل دے گا، وہ جلدی سے تلافی کرنا چاہتا ہے، توبہ کے دروازے کو ڈھونڈتا ہے اور اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے، اس کا بدن خوف خدا سے لرزتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تسلسل کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ علامت ہے کہ دل کی دنیا لٹ گئی ہے، یہ علامت ہے کہ اندر سیاہ ہو گیا ہے، یہ علامت ہے کہ باطن اجڑ گیا ہے، احساس مر گیا ہے، ضمیر مردہ ہو گیا ہے، اسلام اور ایمان کا جو نور تھا اس کی روشنی کم پڑ گئی ہے، ماند ہو گئی ہے، نفاق کے پردے چڑھ گئے ہیں، دل کے اوپر زنگ آ گیا ہے، اب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب اگر اسے کبھی سوچ آ جائے تو پھر اس کو دوبارہ پلٹنا ہو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رب نے اپنے بندوں کے لیے مایوسی کو حرام کیا ہے کہ وہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، تم کتنے بھی جرم کیے ہوں، آجا میری دہلیز پہ پلٹ کے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کہاں گناہوں بھری زندگی اور یہ باد نسیم کے جھونکے، رب کی رحمتوں کا پیام، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی بھاگے ہوئے کو یوں آواز دیتا ہے؟
کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا مجرم کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس کو، آپ نے سخت گیر استاد کو شاگرد کے پیچھے دوڑتے بھی دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. لیکن پیار کا کیسا انداز ہے. میں کہا کرتا ہوں ساری دنیا کے شہد میں چھوڑ دو، اتنی مٹھاس نہیں ملے گی جتنی قرآن کی اس لہجے میں مٹھاس ہے. آواز آ رہی ہے، ذرا دیکھیے مجرم کو، باغی کو، سرکش کو، متمرد کو، جو اس کی حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، اس کی دہلیز کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان. ویسے انسان نسیان سے ہے، نسیان بھول جانے والے کو کہتے ہیں. تو جو مالک کا در چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اس کو آواز دی جا رہی ہے، یا ایھا الانسان، او بھولے ہوئے، او اللہ کا در چھوڑ کے بھول گئے ہوئے، آجا پلٹ کے. ما غرک بربک الکریم، کیوں مغرور ہو گیا، کیوں جا رہا ہے؟ آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. مجھے بتاؤ کوئی مجرموں کو یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کوئی بھاگے ہوئے لوگوں کو یوں ہی سینے سے لگاتا ہے، یوں بھی پیار کرتا ہے، یوں بھی شفقت دیتا ہے؟ ما غرک بربک الکریم. اللہ اکبر. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا. باپ کی راتوں کی نیند لٹ جاتی ہے، پاگلوں کی طرح گھومتا پھرتا ہے، اس رشتہ داروں کو فون کرتا ہے، نکما ادھر تو نہیں آیا، اس کے دوستوں کو پوچھتا پھرتا ہے، تمہیں تو نہیں بتا کے گیا. اور اخبارات میں ٹیلی ویژن پہ اشتہار چھپتے ہیں کہ ہمارا اس نام کا بیٹا، کہنے سننے کا انداز یہ، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، اس رنگ کا لباس ہے، وضاحت ایسی ہے، اس طرح سے ہمارے گھر سے گم ہو گیا، اتنے دنوں سے غائب ہے، اگر کسی کو ملے اس نمبر پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے. اور ساتھ لکھا ہوتا ہے نیچے نوٹ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. اور میں جب بھی کبھی یہ آیت پڑھتا ہوں تو میری نظر، جب یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ آ جاتی ہے. رب بھی کہہ رہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا. آ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ. الذی خلقک، اس نے کیوں تجھے کچھ کہنا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے. آجا پلٹ کے. تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب بندہ بھاگا تو آواز آئی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا رب بھی ہوں اور کریم بھی ہوں. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. دیکھ میں تیرا خالق لگتا ہوں، میں نے تجھے دست قدرت سے بنایا ہے، تیرا ناک نقشہ سوارا ہے، تیرے اعضاء کو توازن بخشا ہے، تجھے خوبصورتی دی ہے، تجھے حسن بخشا ہے، تجھے جوانی دی ہے، تیرے اعضاء کو صلاحیتیں دی ہیں، آنکھوں کو چمکنا سکھایا ہے، تیری زبان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، تجھے سوچتا ہوا دماغ دیا، دھڑکتا ہوا دل دیا، جذبات کا ایک جہاں تیرے سینے میں آباد کیا. مٹی کے ذروں سے اور پانی کی بوند سے بننے والا انسان آج جوان ہوا تو آج مالک کو بھول گیا. آجا پلٹ کے، میں تیرا رب لگتا ہوں، میں تیرا کریم مالک ہوں. تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. جس کی روح سن لے اس کی آواز کو اور وہ پلٹ آئے، پھر مالک اس پلٹنے والے کہ گناہ نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا ہے، فرشتوں میرا بندہ آخر میرے پاس ہی آیا ہے نا، میرے علاوہ اس کا کوئی رب نہیں نہ تھا کہ جہاں جاتا تم گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے، ساری خطائیں معاف کر دی. تو دل کے زنگ اتار کر کے اپنے مالک کی دہلیز پہ آؤ. دلوں کے زنگ کیسے اتریں گے؟ دل مصفہ کیسے ہوں گے؟ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا سما ہم کیسے کریں گے؟ آؤ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں. تو دلوں کا زنگ اتارنا چاہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو. تلاوت کلام مجید سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ اترتا ہے. تو اپنے مزاج کے اندر قرآن مجید کی تلاوت شامل کر لو اور صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر سنو، مجالس ذکر میں بیٹھو اور دل کے اوپر لگے ہوئے زنگ کھرچ کے اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھاؤ. یہ رنگ صبغت اللہ اگر دل پہ چڑھ گیا تو پھر یہ ایسا پکا رنگ ہے کہ یہ اترتا نہیں ہے. یہ دل کا چڑھا ہوا رنگ
تمہاری پوری زندگی کو رنگین اور پرنور کر دے گا، لیکن اگر دل اللہ کی معرفت کے رنگ سے بے دور ہوا تو ساری زندگی گزر گئی۔ دیکھیے کیا مقصد ہے زندگی کا۔ جو بندہ اس دنیا پہ آیا اور اس نے مقصد زندگی ہی نہ پایا، بچپن سے لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت، آخر کوئی زندگی کا مقصد بھی تو ہے۔ اللہ نے حضرت انسان کو تمام مخلوقات پر فضل و شرف دیا، تو یہ کیا یہ مراحل طے کر کے قبر میں چلا گیا؟ کیا پھر اس نے پایا اس زندگی میں؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جل شانہ کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے وہ نابینا مراد نہیں ہے جس کی ظاہری آنکھوں میں نور نہیں ہے، اس سے وہ نابینا مراد ہے جس کا دل بے نور ہے، جو دنیا میں آ کر کے مقصد زندگی نہ پا سکا، جو وہی وظیفہ ادا کرتا رہا جو چوپائے اور حشرات الارض ادا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں رزق حلال ہی صحیح، حرام نہ صحیح، حلال ہی صحیح، لیکن یہ کام تو چیونٹی بھی کرتی ہے۔ صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، رزق کماتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع کرتی ہے، اپنی بل میں لے جاتی ہے، اور یہی کام حضرت انسان بھی کرتا ہو تو پھر یہ اشرف کاہے کا ہے؟ رزق حلال تو چیونٹی بھی کماتی ہے، پرندے بھی اپنی غذا روز پوری کر دیتے ہیں، اگر یہی کام ہو۔ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، صبح ٹائم پہ کام پہ جاتا ہے، ٹائم پہ آتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، رزق حلال کماتا ہے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن یہ کام تو وظیفہ تو چڑیا بھی کرتی ہے، یہ وظیفہ تو چیونٹی بھی کرتی ہے، تو پھر یہ اشرف کیسے ہے، یہ افضل کیسے ہے؟ یہ افضل اس لیے ہے کہ اس دنیا پہ آ کے مقصد زندگی پاتا ہے اور اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کی معرفت پاتا ہے۔ پہلے اپنی ذات سے آگاہ ہوتا ہے اور پھر اپنے رب سے آگاہ ہوتا ہے، اور جس کو اپنے آپ سے ساری زندگی آگہی نہ ملی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس کو خود ہی کا تعقل ہی نہ ہوا، جس کو یہی نہ پتا چلا کہ میں کون ہوں، زندگی کی جہت ہی معلوم نہ ہوئی، جینے کا مقصد ہی نہ سمجھا، وہ بس کھانے پینے کے لیے زندہ ہے، کیا یہ زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی نہیں۔ زندگی کشمکش کا نام ہے، زندگی با مقصد حیات معتبرہ کا نام ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جینے کا نام۔ زندگی تو مقصد ہے، زندگی تو بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ حق پہ لانے کا نام ہے، زندگی تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کا نام ہے، زندگی تو گمراہیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اس گندگی اور غلاظت سے نکال کر کے جادہ مستقیم پہ ڈالنے کا نام ہے، اور یہ ہوگا تب جب ہم خود اپنی صفائی و ستھرائی کریں گے اور مقصد زندگی کو سمجھیں گے۔ یوں ہی آوارگی میں قیمتی زندگی کی سانسیں برباد نہ کر دو، اپنی زندگی کی مقصدیت کو سمجھو۔ سحری کے سجدے اگر نصیب ہو جائیں، اگر نہیں تو فجر سے اپنی زندگی کا آغاز کرو، اور فجر سے اپنی زندگی کے آغاز کے بعد اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو مرتب کر کے اپنا پورا دن گزارو، اور پھر رات سونے سے قبل اپنا محاسبہ کرو۔ آج کے گزرے ہوئے دن میں کوئی میرا ایسا عمل تو نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق کے ضرر کا سبب ہے، میرا کوئی ایسا رویہ تو نہیں ہے جو مخلوق خدا کی تکلیف کا سبب ہے، میرا کوئی ایسا انداز تو نہیں ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اور اپنا دن سلامتی سے اگر گزر گیا ہے تو شکر کا سجدہ کر کے سو جاؤ، اور اپنی باطن کی اصلاح کے بعد اندر سے نور پھوٹے گا اور راستے ملیں گے، اور تمہیں مقصد حیات ملے گا، اور اللہ کی معرفت کے اجالے اور اللہ کی معرفت کا نور آپ کو نصیب ہوگا، اور باطن آپ کا جو ہے وہ روشن اور تابناک ہوگا، اور اس دنیا پہ رہتے ہوئے مقصد زندگی ہاتھ آئے گا، اور جس کو دنیا میں رہتے ہوئے مقصد زندگی ہاتھ نہیں آیا تو وہ کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ یہ زندگی بھی یوں ہی گزار دی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ آئیے اس مختصر زندگی میں اپنے اعمال پہ غور کیجئے، اپنے احوال پہ غور کیجئے، اپنے طرز زندگی پہ غور کیجئے، اپنے ایک ایک عضو بدن کی اصلاح کیجئے، اپنے باطن کو، دل کو، قلب کو حسد سے، حقد سے، کینے سے، نفرتوں سے پاک کیجئے۔ دل کے آئینے پہ گرد جمے ہیں تو کچھ دکھائی نہیں دے سکتا، دکھائی تب دے گا جب آئینے کے اوپر پڑا ہوا زنگ اترے گا، تو پھر آئینہ سیکل ہوگا،
آئینہ مصفہ ہوگا، آئینہ مزکا ہوگا، تو اس کے اندر تمہیں اپنی صورت نظر آئے گی، اور جب تم صورت اپنی دیکھو گے تو پھر اپنے آپ سے شناسائی ہوگی، پھر من سے شناسائی حاصل کرنے والا رب سے شناسائی پائے گا۔ اس آئینے کے اندر کائنات کی ہر شے کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ حضرات صوفیہ اس کو کائنات صغیر کہتے ہیں، چھوٹی کائنات۔ اس کائنات کو کا خلاصہ تیار کرو تو دل بنتا ہے، دل کو پھیلاؤ تو کائنات بنتی ہے۔ تو اس دل کو سمجھو اور اس دل کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ۔ لیکن یہ دل گناہوں کی وجہ سے اگر سیاہ ہو گیا تو پھر چہرے کے اوپر صابون اور طرح طرح کی کریمیں مل کے اس کو صاف کرنے کا کیا فائدہ؟ سلطان صاحب پھر بولے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے دو۔ اگر یہ رمز سمجھ میں آ جائے کہ منہ کالا ہو تو خیر ہے، دل کالا نہیں ہونا چاہیے، دل ستھرا ہونا چاہیے، دل پاکیزہ ہونا چاہیے۔ پوری کائنات اس دل کے اندر ہے، تو اس کو درد سے آشنا کرو۔ اور وہ درد کون سا ہے؟ وہ درد حب رسول کا ہے، وہ درد عشق رسول کا ہے۔ تو ان کے نام کے وظیفے پڑھو، ان کے ذکر کی تسبیحیں پڑھو، حضور پہ درود سلام پیش کرو، اور ان کے ساتھ اپنے تعلق خاطر کو مضبوط کرو، اور دل کے زنگ اتار کر کے معرفت کے رنگ میں آ جاؤ۔ پھر یہ خوبصورت زندگی جینے کا لطف آئے گا۔ اگر کسی نے زندگی کا لطف دیکھنا ہے تو وہ حضور کی چوکھٹ پہ آ جائے اور وہ اس دل کی دنیا سے آشنا ہو جائے۔ پھر یہ لٹا ہوا دل قرار دیتا ہے۔ یہ اس کی ٹیس اور اس کی درد اور اس کی کیفیات، زندگی کا جمال جو ہے وہ زندگی کی حقیقتوں سے آشنا کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنی زندگی کے اس مقصد کو بھول گئے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ نے یہ دل اپنے لیے پیدا کیا تھا، اسی لیے اس کو عرش اللہ کہا گیا۔ یہ اللہ کا عرش ہے، آئیے اس عرش کو سجائیں، اس عرش کے موتی جڑیں اور اس عرش کے اوپر پڑا ہوا گرد غبار اس کو اتاریں، اس تخت کو مصفہ کریں، مزکا کریں، پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کریں، اور جب یہ فرش تیار ہو جائے تو پھر ہاتھ باندھ کے کہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن جب ہرس کی بوٹیاں اگی ہوں گی، ہوس کے کانٹے ہوں گے، خاشات کی یہاں آکاش بیلیں ہوں گی، تو پھر اس اجڑے ہوئے دل میں کون پھیرا لگائے گا؟ اجڑے ہوئے گھر میں تو بھوت رہتے ہیں، وہاں تو جو ہے وہ چڑیلیں رہتی ہیں، وہاں جو ہے وہ پاکیزہ صفت لوگ نہیں آتے ہوتے۔ تو اگر اس دل میں نفرت کی چڑیلیں ہوں، اگر یہاں خاشات کے بھوت پل رہے ہوں، تو پھر مالک کے ڈیرے اس دل پہ نہیں ہوتے۔ تو آئیے ذرا کوئی دھونی ذکر کی دمائیں اور دھونی لے کر کے دل کے ارد گرد اس کو پھیریں، تاکہ یہ بھوت بھاگ جائیں، یہ چڑیلیں دفع ہو جائیں اور دل مصفہ ہو جائے، اور پھر درود پڑھ کے ماحول کو خوشبو کریں، اور پھر کہیں مالک ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کی اصلاح سے اپنے بدن کی اصلاح کی طرف بڑھنا ہوگا۔ میں آپ کے شوق و ولولہ کو اور آپ کی محبتوں کو، باہر کھڑے ہوئے لوگوں کے جذبوں کو بھی دیکھا، اور یہاں چھتوں اور سیڑھیوں میں لوگوں کی محبتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا شوق فراواں، چمکتے ہوئے چہرے اور آپ کی آنکھوں میں پیار کی روشنی، یقیناً یہ میرے ساتھ پیار نہیں ہے، یہ پیار اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے۔ ہمارے استاد جھوم کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑو تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔